وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ فکر منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، فکر منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، زندہ دل میں ہو گیا اوروں کو مرنا دیکھ کر۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کی تشریح اور وضاحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد جب اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی داہنے پشت پر پھیرا تو اس سے بے شمار چمکدار نورانی چہرے والی حوریں پیدا ہوئی۔ یہ نورانی چہرے والے حوریں ان مسلمان اور مومنوں کی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ آدم علیہ السلام کی بائیں پشت پر پھیرا تو اس سے بھی بے شمار سیاہ چہرے والے حوریں پیدا ہوئی۔ یہ بے شمار سیاہ چہرے والے حوریں ان کافروں اور منافقوں کی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، اس جگہ کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر یہی روح عالم ارواح سے منتقل ہو کر رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں آتی ہے، اور پھر یہی روح وہاں سے 8-9 مہینے میں دنیاوی جسم حاصل کرنے کے بعد بشکل انسان اس دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ انسان اس دنیا میں اپنی مختصر سی 60-70 سالہ زندگی گزار کر قبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے میدان حشر میں، پھر وہاں سے پل صراط کے ذریعے اس کا جو اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا اس میں منتقل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، انسانی زندگی کی ان تمام مرحلوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کا اصل ٹھکانہ اور اصل منزل نہیں ہے۔ جیسے مختلف قسم کی سواریاں جہاز، ٹرین اور بس مسافر کے لیے اصل منزل اور اصل ٹھکانہ نہیں ہوا کرتی ہے، ایسے ہی یہ دنیا انسانوں کے لیے اصل منزل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں ہر انسان ایک مسافر کی طرح ہے، اور یہ دنیا چلتی ہوئی سواری کی طرح ہے کہ ایک مسافر اپنی جگہ چھوڑ کر اترتا ہے کہ فوراً دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی جگہ فوراً لے لیتا ہے، کوئی اس کا جانشین، خلیفہ اور نائب بن جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پہلی منزل عالم ارواح اور آخری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اس سفر کے درمیان ان مختلف اسٹیشنوں پر خاص مقصد کے لیے ٹھہرتا ہے، جیسے ٹرین ایک مقام سے نکل کر جب دوسرے مقام پر جاتی ہے تو وہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر مختلف ضرورتوں کے لیے مختصر سے وقت کے لیے رہتی ہے اور پھر اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی بھی زندگی سفر پر ہے، اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مختصر جگہوں پر مختلف اسٹیشنوں پر مختصر سے وقت کے لیے رکتا اور ٹھہرتا ہے۔ انسان کا اسٹیشن باپ کی پشت اور ماں کی پیٹ، دنیا اور قبر کا پیٹ، میدان حشر اور پل صراط ہے۔ پھر انسان ان مختلف اسٹیشنوں سے گزرتا ہے اور اپنی اصل منزل اور اپنا اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے۔ جب انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے تو پھر اس کے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ ایک آدمی ٹرین سے سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہاں اترنا ہے یا کہاں جا رہے ہو، اگر وہ کہے مجھے معلوم نہیں تو لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف بے عقل آدمی ہے۔ میرے دوستو، بالکل اسی طرح سے آج اگر ہم عام انسانوں کی زندگی پر غور کریں، ان کی زندگیوں کا ایک سرسری جائزہ لے تو ہمیں صاف طور سے نظر آئے گا کہ اس دنیا کے اکثر لوگ اپنی زندگیوں کے سفر کا مقصد جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ
آپ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آپ اپنی زندگی ختم کرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ تو اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوگا معلوم نہیں، جبکہ یہی انسان اگر تاجر ہو تو اس کو اپنے دکان جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر ملازم ہو تو اس کے اپنے آفس اور دکانہ جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر علم حاصل کرنے والا ہے، طالب علم یا ٹیچر ہے، تو اس کو اپنے اسکول اور مدرسے جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر مسافر ہے تو اس کو اپنے سفر کا مقصد معلوم ہے، مگر افسوس آج اگر معلوم نہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں، جبکہ یہی انسان اگر کسی باہر ملک میں تجارت یا ملازمت کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہاں اپنے جانے کا مقصد معلوم ہوتا ہے، اور وہ رات دن خوب محنت کر کے اس فکر اور احساس کے ساتھ پیسہ کماتا ہے کہ جب میرا ویزا ختم ہو جائے گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور وہ جو کچھ کماتا ہے اپنے گھر بھیجتا رہتا ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی اس سے کہے آپ اتنی پریشانی اور مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہیں ایک عالیشان مکان، عالیشان بنگلہ، کوٹھی خرید لیجئے، ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان جمع کر لیجئے اور آرام کی زندگی گزاریے، تو وہ اس آدمی سے یہی کہے گا کہ بھائی میرا یہ اصل وطن نہیں ہے، مجھے یہاں مختصر سی مدت کے لیے ٹھہرنے کی اجازت ہے، جب میرا ویزا ختم ہو جائے گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، میں اپنی محنت و مشقت کی گاڑھی کمائی یہاں برباد نہیں کروں گا، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لوں گا، پھر واپس جا کر اسی کمائی سے آرام و سکون کی زندگی گزاروں گا۔ میرے دوستو، بالکل اسی طرح سے ہر انسان اس دنیا میں مختصر سے وقت میں آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کا ویزا لے کر آیا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں محنت و مشقت اٹھا کر آخرت کے لیے کمائی کر لے گا، وہی زندگی کا ویزا ختم ہونے کے بعد عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ میرے دوستو، آج کا انسان دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر ریسرچ کر رہا ہے، ہر چیز کے بننے اور پیدا ہونے کے مقصد جاننے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر افسوس کہ آج وہ اپنے پیدا ہونے اور خود اپنی زندگی کے مقصد سے بالکل غافل اور ناواقف بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، مقصد زندگی ہی انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں پورا داخل رکھتی ہے، اس لیے ہر سمجھدار اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے آنے کے بعد پہلے ان تین سوال کا جواب معلوم کر کے زندگی گزارے۔ نمبر 1، وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے؟ نمبر 2، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ نمبر 3، مرنے کے بعد اس کو کہاں جانا ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا کہ وہ نہیں رہے گا، ایک وقت تھا کہ اس کے باپ دادا تھے، وہ نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کی نسلیں ہوگی، وہ نہیں رہے گا۔ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ دنیا کے بڑے انسان اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی طاقت اور اپنی دولت اور اپنی عزت و شہرت، اپنی عیش و عشرت، اپنا عہد و منصوب رکھتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں؟ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین میں، اس آسمان میں، اس زمین کو، اس آسمان کو، اس چاند کو، اس سورج کو، ان ستاروں کو، ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان دریاؤں کو، ان صحراؤں کو، ان جنگلوں کو، ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص مقصد کو، کسی خاص کام اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ انسان جو تمام کائنات میں ہر چیز سے افضل اور اشرف ہے، اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر انسان اس بات پر بھی غور کیوں نہیں کرتا کہ اس دنیا میں ہر انسان خود بخود پیدا ہوا ہے یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہوا ہے یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ اور آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ انسان اس دنیا میں خود بخود مرتا ہے یا اس کو کوئی مارتا ہے؟ میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان نہ خود بخود پیدا ہوا ہے اور نہ خود بخود مرتا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہر انسان آنے پر بھی مجبور ہے اور اس دنیا سے جانے پر بھی مجبور ہے۔ جب ہر انسان اس دنیا میں آنے پر بھی مجبور ہے تو پھر آیا کیوں ہے؟ اور جانے پر بھی مجبور ہے تو جاتا کیوں ہے؟
اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ اسی چیز کو خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔